جامعہ تعلیم الدین سیڈاگر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور مزید اپڈیٹس پانے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بسد آدم حضرت فضیلت المقری شیخ الحدیث قاری عبدالستار صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنی ملفوظات سے ہمیں نوازیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأبی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ: لقد اوتیت مزمارا من مزامل آل داود۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: انزل القرآن على 7 احرف، او کما قال علیہ السلام۔ جامعہ کے ناظم حضرت مولانا مفتی محمد حنیف صاحب دامت برکاتہم اور دیگر حضرات علماء اعظام اور میرے عزیز طلباء، ہم صبح سے اب تک قرآن مجید کی اہم مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے چند عزیز طلباء قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور ہم لوگ سن رہے تھے۔ پیچھے بچے باتیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمارے اس پڑھنے کو اور سننے کو قبول فرمائے۔ بہت مسرت ہوئی، خوشی ہوئی ہمارے ان عزیز طلباء نے جو اس مسابقہ میں حصہ لیا، ان کی محنت معلوم ہوئی اور ان کے استاذ محترم، ان کی محنت اور ادارے کی توجہ۔ اس سے پہلے ہمارا یہاں آنا ہوا تھا، ضمنی مسابقہ تھا، کئی طلباء تھے، ان میں کچھ طلباء کو منتخب کیا گیا تھا اور ان طلباء نے خوش الحانی کے ساتھ اور صحت کے ساتھ قرآن مجید سنایا، اور یہ جان کر کے بڑی مسرت ہوئی کہ علاقۂ کاٹھیاواڑ میں فن قرات یعنی قرات سبع اور قرات عشرہ، اس کی تعلیم کا آغاز اور آغاز کی سعادت اس جامعہ کو حاصل ہوئی۔ ویسے فن تجوید کی تعلیم کا سلسلہ تو پہلے ہو چکا تھا مانگرول میں، لیکن قرات کی تعلیم ہو نہیں رہی تھی۔ ابھی معلوم ہوا
کہ اسی جامعہ میں قرات سبا کی تعلیم کا آغاز ہوا۔ اب ہماری چاہت تو یہی ہے کہ قرات سبا کے بعد قرات عشر صغیر اور قرات عشر کبیر کی تعلیم بھی مکمل یہاں ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ دیکھیے، میں ان عزیز طلباء کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے گجرات میں، یعنی شمال میں اور جنوب میں، اہل مدارس کی توجہ اس فن کی طرف پہلے نہیں تھی۔ اس لیے رئیس الجامعہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایسا فرمایا تھا کہ چھاپی سے واپی کوئی خلاصۃ البیان پڑھانے والا نہیں تھا۔ بلکہ آپ کو میں بتاؤں، چھاپی میں جس زمانے میں چھاپی مدرس تھا، حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور صدر المدرسین تھے۔ شیخ الحدیث بننے کے پہلے کی بات ہے، تقریباً 32 سال پہلے چھاپی تشریف لائے تھے۔ تو کھانے کے موقع پر میں نے حضرت مفتی صاحب کو کہا، میں نے کہا شاطبیہ ملتی نہیں ہے، شاطبیہ جو کتاب قرات سبا میں پڑھائی جاتی ہے وہ ملتی نہیں ہے۔ تو حضرت مفتی صاحب نے کہا، آپ شاطبیہ کی بات کرتے ہیں، آپ کی خلاصۃ البیان بھی نہیں ملے گی، اس لیے کہ ذوق ہی نہیں ہے، فن تجوید اور قرات کا ذوق ہی نہیں ہے۔ میں نے جو قرات سبا چھاپی میں پڑھی، پڑھانے کے زمانے میں پڑھی، 40 سال پہلے، بلکہ 44 سال پہلے پڑھی تھی، اور عشر صغیر اور عشر کبیر جو ہے میں نے جونپور گرینی پڑھا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے سب کتابیں لکھ کر کے پڑھی۔ عشر صغیر الدرۃ المضیہ اور الوجوہ المسفرہ وہ کتاب ہی نہیں تھی، ایک نسخہ تھا گرینی میں۔ حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، تو میں نے پوری کتاب نقل کی، اور نقل کر کے میں نے حضرت قاری اسماعیل صاحب کے پاس پڑھا۔ طیبۃ النشر 1000 سے زائد اشعار ہے، پوری کتاب لکھی اور لکھ کر کے پڑھی۔ چھاپی میں بھی شاطبیہ کتاب نہیں تھی۔ اس طریقے سے پہلے چونکہ ذوق نہیں تھا، اس لیے کتابیں بھی نہیں تھی۔ اب آپ لوگوں کا زمانہ دودھ کا زمانہ، جیسا کہ حضرت مفتی صاحب نے بتایا، آپ کا زمانہ دودھ کا، ہم کو تو چھاش بھی نہیں ملتی تھی۔ ہم کو یاد نہیں ہے کہ عربی پنجوم تک ہم لوگوں نے چائے پی ہو، بلکہ طالب علم کے زمانے میں مدارس میں، اس وقت مدرسے میں وڈالی میں، میری ابتدائی تعلیم وڈالی کی ہے، بیت الخلا بھی نہیں تھے، اور یہاں تو دودھ کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیے عزیز طلباء، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اتنی ساری نعمتیں، کتابیں بھی موجود ہے، فن تجوید کی کتابیں بھی ہے، سینکڑوں کتابیں آ رہی ہے، اس وقت میرے پاس سینکڑوں کتابیں ہیں، قرات سبا کی، قرات عشرہ کی، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال۔
چھاپی کے زمانے میں جب میں شاطبیہ شروع کی تو شاطبیہ کی جو شرح ہے حضرت قاری فتح محمد صاحب جو نابینا تھے، علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ بھی نابینا، اور شرح لکھنے والے وہ بھی نابینا، عنایت رحمانی، 3 ضخیم جلدوں میں کتابیں ہیں۔ اور اس کے بعد جب اشرا میں نے شروع کیا تو اب اشرا کے لیے طیبۃ النشر کی کوئی شرح نہیں۔ اللہ کی مدد ایسی ہوئی کہ جس دن کتاب شروع کرنے کی تھی اس کے اگلے دن طیبۃ النشر کی شرح کڑی سے میرے پاس آ گئی، اللہ کی مدد۔ اور پاکستان کے اندر ہمارے تینی واڑہ گاؤں ہے، وہاں کی عورتیں رہتی تھی، بوڑھی عورتیں، تو 2 جلدیں وہاں پاکستان سے لائی شاطبیہ کی شرح۔ اس کے بعد تو پھر عنایت رحمانی قاری مفید صاحب نے تڑکیسر میں اس کی طباعت کا انتظام کیا، کتاب مل رہی ہے۔ تو میں نے عزیز طلبہ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت یہ کتابیں نہیں تھی، اور آپ کے زمانے میں کتابیں ہیں، شروحات ہے، خالص آپ کو پڑھنا ہے۔ اگر ان ساری سہولتوں کے بعد بھی آپ نے علم کی طرف توجہ نہیں کی تو ایسا نہ ہو قیامت کے دن سوال کیا جاوے۔ حضرت مفتی صاحب کی بات سے مجھے علم ہوا، اور پہلے بھی مجھے علم تھا، مدارس کا چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور صرف یہ جامعہ نہیں ہے، وہاں مانگرول میں بھی طالبات پڑھتی ہے، طلباء بھی وہاں پڑھتے ہیں، وہاں کا خرچ، یہاں کا خرچ، مکاتب کا خرچ، تنخواہوں کا انتظام، ایک گھر چلانا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی سے کام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں۔ ہم حضرت مفتی صاحب کو دعا بھی دیں گے اور ان کو ہم خوشخبری بھی سنائیں گے کہ ماشاءاللہ آپ یہ سب کام کر رہے اداروں کو چلا رہے ہیں، اتنے سب ادارے، مکاتب، تو انشاءاللہ اس کا پورا ثواب آپ کو ملے گا۔ ایک طالب علم کا خیال رکھنا آسان نہیں ہے۔ گھر میں 2-3 بچے ہوتے ہیں، ان کی تربیت کا مستقل سوال ہوتا ہے۔ یہ طلباء جو الگ الگ جگہوں سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، بعض نزدیک سے آئے ہوئے ہیں، دور سے آئے ہوئے ہیں، ان طلباء کی طرف توجہ دینا، ان کا خیال رکھنا، کھانے پینے، تعلیم، تربیت کا، اس لیے کہ والیوں نے اپنے بچوں کو یہاں حوالے کر دیا۔ اب تربیت، تعلیم کی ذمہ داری مدارس کی ہے، اس لیے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ چندہ کوئی آسان سے نہیں ملتا ہے، چندہ کرنے جانا بہت ٹینشن ہوتا ہے۔ جو ہم تو خیر چندہ نہیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کئی اساتذہ ہیں، وہ کارگزاری سناتے ہیں، اسی لیے تو جہاد کے برابر بتایا گیا ہے۔ بعض لوگ تو رمضان مہینے میں جامعہ کے شیخ الحدیث ہوتے ہیں اور چندے کے لیے جاتے ہیں۔ کسی سیٹھ کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہاں چندہ ملے گا، جاتے ہیں، کہا کہ کل ملو، ابھی ٹائم نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں بعض وقت تراویح کے بعد خرچ کر کے وہاں بمبئی میں جانا، آئندہ کل ملو، ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی کیسے آ گئے؟ جامعہ کے شیخ الحدیث، اور جواب ملتا ہے۔ لیکن یہ سب کرتے ہیں تاکہ طلباء کے لیے سہولت ہو اور طلباء اطمینان کے ساتھ تعلیم حاصل کرے۔ اس لیے عزیز طلباء، ان ساری چیزوں کی قدردانی آپ کرے، اور اپنے جامعہ کے لیے، تمام مدارس کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اور جتنے بھی تعاون کرنے والے ہیں ان تمام کے لیے دعا کرے۔ یہ تعاون کرنے والے
بیچارے اس امید پر تعاون کرتے ہیں تاکہ آخرت میں ہم کو اللہ تعالیٰ ثواب دے. ابھی میں نے دیکھا ماشاءاللہ بہت اچھا انعام دیا طلبہ کو. بہت سی جگہوں میں اتنا انعام ملتا نہیں ہے. یہ انعام کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ آپ اچھی طریقے سے اور پڑھیں، آپ محنت کریں. آپ محنت کریں گے اور فارغ ہونے کے بعد قرآن کی، حدیث کی، دیگر فنون کی اگر آپ خدمت کریں گے، دین اسلام کی خدمت کریں گے تو ان خرچ کرنے والوں کو اس کا ثواب ملے گا. ایک بات تو مجھے یہ کہنی تھی. دوسری بات، قرأت سبع کے بارے میں، تجوید کے بارے میں تو طلبہ نے الحمدللہ اچھا پڑھا ہے. دیکھو غلطی تو ہر ایک سے ہوتی، اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو میں ایک واقعہ بتاتا ہوں تو آپ کو تعجب ہوگا. یہ 7ویں نمبر کے جو امام ہے، امام کسائی، بہت بڑی امام ہے. صرف قرأت کے امام نہیں ہے، نحو کے بھی امام ہے. ان کے بارے میں نے دیکھا، ان کے احوال میں لکھا ہوا کہ میں خلیفہ ہارون رشید کے ساتھ تھا. خلیفہ ہارون رشید بہت مشہور بادشاہ گزرے ہیں. اچھا، بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے کوئی طالب علم اچھا پڑھتا ہے نا، اچھا، اور پھر تاثر بیان کرنے والے تاثرات بیان کرتے ہیں تو عجب پیدا ہو جاتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. امام کسائی خود فرماتے کہ میرے اندر یہ چیز پیدا ہوئی کہ میں بہت اچھا پڑھتا ہوں، لیکن جب میں نے نماز پڑھائی تو ایسی غلطی ہوئی کہ کسی معمولی آدمی سے بھی غلطی نہ ہو. نحو کے امام ہے، قرأت کے امام ہے. لعلہم یرجعون کے بجائے لعلہم یرجعین پڑھ لیا. اب یرجعین کیا ہے؟ یرجعین تو کوئی چیز نہیں ہے. پھر امام حضرت امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ خلیفہ ہارون رشید کی اتنی ہمت تو اللہ کی قسم نہیں ہوئی کہ مجھے یوں کہے اخطأت، آپ نے غلطی کی. لیکن یہ پوچھا کسائی، امام کسائی کو، ایو لغت ہذہ، آپ نے جو یرجعین پڑھا یہ کون سی لغت ہے؟ تو حضرت امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قد یعثر الجواد، اصیل گھوڑا بھی، عمدہ گھوڑا بھی ٹھوکر کھا جاتا ہے. اتنے بڑے امام ہیں اور غلطی ہو رہی ہے. اس لیے غلطی تو خیر نہیں ہوئی ہے، جو کچھ ہوتی ہے وہ غفلت میں ہو جاتی ہے. انشاءاللہ آپ کے استاذ توجہ دیں گے تو وہ غلطیاں تو دور ہو جائے گی، لیکن آپ کو آگے بڑھنے کا ہے. قرأت سبع کی تکمیل کر دی تو تکمیل مکمل ہو گئی، ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے. آپ کو اس میں اور ترقی کرنی ہے. بعض مرتبہ طلبہ بہت محنت کے ساتھ قرأت سبع پڑھتے ہیں، اشرا پڑھتے ہیں، لیکن فارغ ہونے کے بعد قرأت سبع اشرا کی طرف کوئی توجہ نہیں، تلاوت کا بالکل معمول نہیں. تو سبع کے ائمہ کے نام بھی بھول جاتے ہیں. ہمارے پاس پڑھی ہوئی کئی ہے جنہوں نے، بعضوں نے شاطبیہ کو، بہت سے طلبہ نے شاطبیہ زبانی یاد کی تھی، بہت سے اشعار، لیکن فارغ ہونے کے بعد کسی اور مشغلے میں ہو گئے، اشعار کیا، راویوں کے نام بھی بھول گئے. اس لیے میں جہاں امتحان کے لیے جاتا ہوں وہاں طلبہ کو کہتا ہوں کہ دیکھیے آپ روزانہ 10 منٹ، ان عزیز طلبہ کو بھی ہم کہیں گے، روزانہ 10 منٹ جو ہے سبع کی آپ تلاوت کریں، زیادہ نہیں. 10 منٹ تو بہت آسانی کے ساتھ نکل سکتی ہے. کبھی جمع عطفی میں آپ پڑھیے، کبھی جمع حرفی میں، کبھی جمع وقفی میں، جو پڑھنے کے طریقے آپ نے پڑھے ہیں تلاوت کرے. فارغ ہونے کے بعد مان لو کہ 10 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی
قرات پڑھانے کی، تو آپ سہولت کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا سکیں گے۔ اور اگر آپ نے تلاوت بالکل نہیں کی، قرآن کو اچھا غلاف میں فٹ کر کے رکھ دیا، تو دیکھیے بہت جلد آپ سبق کو بھول جائیں گے۔ اتنی محنت کے ساتھ مدرسے والوں نے آپ کی تکمیل کروائی، قاری صاحب نے محنت کی، اس کے بعد آپ اگر توجہ نہیں دیں گے تو پھر یہ ختم ہو جائے گا۔ مکتب میں چاہے پڑھا ہو، اب یہ عام ماحول ہو گیا ہے کہ مکتب کے پڑھانے والے مطالعہ ہی نہیں کرتے، حالانکہ مکتب پڑھاوے لیکن قرآن حدیث کا، تفسیر کا اگر مطالعہ رکھیں گے، علمی ذوق رکھیں گے، اس طریقے سے سبا والے چاہے مکتب میں پڑھاوے لیکن اس کی تلاوت کرتے رہیں گے تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب کتنی محنت کے بعد لکھی ہے۔ احوال میں لکھا ہے، نابینا کتاب لکھنے کے بعد 12,000 مرتبہ مسودہ کو رکھ کر کے طواف کیا ہے۔ ایک مرتبہ نہیں، 12,000 مرتبہ طواف کیا ہے۔ اس کے بعد جو سوئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ علیہ السلام نے فرمایا، حاذہ متبرکہ، یہ بابرکت کتاب ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، من حفظہا دخل الجنہ، جو اس شاطبیہ کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، آگے والا جملہ، من مات وفی بیتہ شاطبیہ دخل الجنہ، جس کی وفات اس حال میں ہوئی کہ اس کے گھر میں شاطبیہ رکھی ہوئی ہے تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ میں نے ہمارے ساتھ میں پڑھانے والے حضرت مولانا عبدالقادر صاحب پٹنی، جو اس وقت ندوۃ العلماء میں نائب محتمم بھی ہے اور استاد حدیث بھی ہے، ان کو میں نے یہ کہا تو مجھے کہا کہ ایک کتاب مجھے لا کر کے دے دینا جاتا۔ دیکھو یہ عقیدت کی بات ہے، تو ایسی ایسی کتابیں ہیں۔ بات لمبی ہو رہی ہے اور اپنے ٹائم بھی بہت آگے جا رہا ہے، اس لیے آپ اس کی قدردانی کریے۔ اور آخر میں یہ بات کہنی ہے عزیز طلبہ کہ ہم کو صرف مشق کے اوپر اکتفا نہیں کرنے کا، بلکہ اس فن میں بھی ترقی کرنے کی۔ فن میں مہارت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تجوید کے لائن کی کتابیں، قرات کے لائن کی کتابیں، نحو ہو، صرف ہو، فقہ ہو، اصول فقہ ہو، تمام میں ہماری محنت۔ دیکھو اگر ہم نے عربی اول میں، عربی دوم میں اگر ہم نے محنت نہیں کی، ہمارا صرف کمزور رہا، نحو اگر ہمارا کمزور رہا، ہم شاطبیہ سمجھ نہیں سکتے۔ ہم پڑھ تو لیں گے، مجمع میں پڑھیں گے، لیکن فن نہیں آئے گا۔ اس لیے فن پر مہارت حاصل کرنے کے لیے عربیت میں پختہ ہونا ضروری ہے۔ اس لیے تمام طلباء سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ جس درجے میں پڑھ رہے ہیں، جون سی کتابیں ہیں، ان تمام کتابوں میں محنت برابر کریں۔ ہاں کسی کا ذوق جو ہے وہ تفسیر میں زیادہ ہے تو اس میں تھوڑی زیادہ محنت کرے، جیسے بہت سے طلباء کا قرات میں ذوق ہے تو اس میں زیادہ محنت کرے، لیکن تمام کتابوں میں محنت کرے، اچھے نمبرات حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھے۔ آپ نے دیکھا کتنے لوگ آپ کے پیچھے خرچ کر رہے ہیں، ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہیں، ذمہ دار جاتے ہیں، لوگوں سے مانگتے ہیں، آپ کی سہولت کا پورا انتظام کرتے ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم محنت سے پڑھیں۔ طالب علم کس کو کہتے ہیں؟ استاذ کس کو کہتے ہیں؟ استاذ کہتے ہیں
کہ جو طالب علم کو استاذ بنا دے وے، ایسا پڑھائے کہ وہ طالب علم استاذ بن جائے۔ اور طالب شاگرد کس کو کہتے ہیں؟ شاگرد کہتے ہیں جو استاذ کی محنت پر 4 چاند لگا لے وے۔ ہمارے حضرت امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے امام حفص کو پڑھایا، امام شعبہ کو پڑھایا، انہوں نے اپنے استاذ کی محنت پر 4 چاند لگا لیے، راوی کی حیثیت سے مشہور ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو قبول فرمائے اور اس مسابقہ کو بھی قبول فرمائے، اور جن بچوں نے محنتیں کی ہے اور ان کے استاذ نے، ان کے مدرسے کے ذمہ دار نے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ نصیب فرمائے۔ اور جنہوں نے ان طلباء کی ہمت افزائی کے لیے انعامات کا اعلان کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، ایمان میں برکت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔